السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المعروف إلى الناس يقي صاحبها مصارع السوء والآفات والهلكات وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. رواه الحاکم. ابھی آپ کے سامنے مستدرک حاکم کی ایک روایت پڑھی گئی ہے، اس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کا حکم لگایا ہے۔ حدیث یہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المعروف الى الناس یقی صاحبها مصارع السوء والہلکات والآفات والہلکات، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ، بھلائی کرنا، نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، یہ بری موت سے بچاتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نیک سلوک کرنا، نیکی کرنا، بھلا کرنا، یہ ایسا مبارک عمل ہے کہ یہ بری موت سے بچاتا ہے، آفت و مصیبت اور ہلاکت و تباہی سے بچاتا ہے۔ وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ، اور جو دنیا میں اہل خیر میں سے ہو، یہ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنے والا ہو، نیکی کرنے والا ہو، وہ آخرت میں بھی اہل خیر کے ساتھ ہوگا، وہ اہل خیر میں سے ہوگا۔ اس حدیث سے جو ایک اہم نصیحت ملتی ہے، تعلیم ملتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، نیکی کرنا، یہ بری موت سے، بری آفت سے بچاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں نیکی کی ترغیب دلائی ہے، نیکی کی تاکید کی ہے، نیک عمل پر ابھارا ہے، اور پھر اس کی فضیلت، افادیت، فائدہ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے ساری تفصیلات کو آپ نے بیان فرمایا کہ نیکی کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکی کرنے سے، اچھا کام کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، آخرت میں انسان کے لیے آسانی ہوتی ہے، دنیا میں مصیبتوں پریشانی سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی مشہور روایت ہے، مسلم شریف کی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة۔ جو کسی مسلمان کی تکلیف کو، پریشانی کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی پریشانی کو، تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ یہ نیکی کی فضیلت ہے۔ یہ نیکی مصیبت سے بچاتی، آفت سے بچاتی، تو قیامت کے دن کی تکلیف مصیبت ہے، تو نیکی، بھلائی، لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی مشکلات کو، تکلیف کو دور کرنا، قیامت کی تکلیف کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ یعنی ہم دنیا میں کسی کے کام آئے، اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ صدقات و خیرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ یہ نیکی، یہ عبادت ہے، صدقات و خیرات یہ نیکی ہے۔ کہا: وَالصَّدَقَةُ خَفِيًّا تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چھپا کر صدقہ کرنا، یعنی صدقہ کرنا اور اس کو چھپا لینا،
کسی کو نہ بتانا، ریاکاری کی فتنے سے بچنا اور اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا، پوشیدہ صدقہ، صدقہ کرنے کے بعد چھپا لو، کسی سے نہ بتاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رب کے غصہ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلها حر القبور، صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ صدقہ کرنا، غریب کی مدد کرنا، یہ قبر کی گرمی کو بجھا دینے والا عمل ہے۔ قبر میں جو مردے کو عذاب ہوتا ہے، ایک نیکی ہے، صدقہ خیرات، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ قبر کی گرمی کو قبر والے سے دور کر دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ، اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یعنی جیسا اتنا اس کا صدقہ ہوگا ویسا ہی اس کا سایہ ہوگا، صدقہ زیادہ ہوگا، سایہ لمبا چوڑا ہوگا، بڑا ہوگا۔ تو نیکی کرنا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ بری موت سے، بری چیزوں سے، آفت و مصیبت سے، پریشانی سے نجات دلاتا ہے۔ ہمارے اسلاف کہتے تھے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہت اہم بات ہے۔ آج کا سماج اور معاشرہ، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بے رحمی پر جا رہی ہے، ماں باپ کی مخالفت اور نافرمانی پہ جا رہی ہے۔ ہمارے اسلاف کہتے تھے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بری موت سے بچاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ آفت و مصیبت سے حفاظت کرتا ہے۔ اور جو ہمارے اسلاف کہتے ایسا نہیں کہ ہوا میں تیر چلاتے تھے، ان کی باتیں قرآن و حدیث کے دلائل کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ کہاں سے استدلال ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بری موت سے، آفت و مصیبت سے بچاتی تھی، یہ ہمارے اسلاف کہتے تھے۔ بخاری کی وہ روایت جس کو حدیث غار کہتے ہیں، تین لوگ جا رہے تھے اور شدید بارش اور طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ اس طوفان سے، اس پریشانی سے بچنے کے لیے وہ ایک غار میں جا کے چھپ گئے، اور جیسے وہ اندر جاتے ہیں کہ اوپر سے بھاری بارش کی وجہ سے، طوفانی بارش کی وجہ سے ایک بڑا پتھر، ایک بڑی چٹان اوپر سے گرتی ہے پہاڑ سے، اور کیا گری کہ آ کر کے جس راستے سے داخل ہوئے تھے وہی راستہ پیک ہو گیا، کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کے لیے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، سانس لینے کے لیے پریشانی ہے، گھبراہٹ ہے، خوف ہے، دہشت ہے، پریشانی ہے۔ اب کیا معلوم کہ یہ ہماری خبر بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی اور بہت ساری احادیث کی کتابیں یہ واقعہ بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ 3 لوگ تھے، غار میں چھپ گئے اور پھر اوپر سے چٹان گری کہ راستہ بند ہو گیا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ سب لوگوں نے دعا کی، سب لوگوں نے دعا کی۔ دعا کی طاقت، دعا کی بڑی طاقت، دعا کی بڑی تاثیر ہے، مشکل چیز کو آسان بنا دیتی ہے۔ دعا کی یہ طاقت ہے، ناممکن چیز کو ممکن بنا دیتی ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تینوں لوگوں نے دعا کی، ان میں سے ایک نوجوان وہ بھی تھا جو دعا کر رہا تھا کہ اللہ میرے ماں باپ تھے، میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے ایک دن بہت دور چلا گیا، واپس آیا تو رات ہو چکی تھی اور سو چکے تھے والدین، میں نے دودھ دوہا اور پھر میں ان کے سر کے سامنے کھڑا ہو گیا، بچے میرے بلبلا رہے تھے، رو رہے تھے، لیکن میں نے اپنی اولاد کو نہیں دیا، اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، اور اسی حالت میں پوری رات جاگتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور اپنے والدین کو بھی نہیں جگایا کہیں ان کی نیند میں خلل نہ ہو جائے۔ اے رب العالمین، اگر میں نے یہ نیکی تیرے لیے کی ہے تو ہمارے لیے راستہ آسان بنا دے، ہم کو دوبارہ یہاں سے نکال دے، نجات دے، اس پریشانی اور مصیبت سے ہم کو بچا لے۔
اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کی اور آہستہ آہستہ وہ چٹان کھسکتی رہی، تینوں کی دعائیں قبول ہوئی اور وہ چٹان کھسک گئی، نکل گئی، نیچے گر گئی۔ راستہ جو بند تھا، زندگی بالکل آخری مرحلے پر تھی، آفت و مصیبت سے، پریشانی سے، بری موت سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور نکل گئے راستے سے۔ تو نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھے اخلاق اور اچھے کیریکٹر سے پیش آنا بہت بڑی طاقت ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ آج گھر گھر کے اندر بگاڑ، پڑوسی سے بگاڑ، رشتہ دار سے ناراضگی، میاں بیوی کے معاملات میں دخل اندازی اور پھر رشتے میں خرابی، دراڑ اور بال بچوں میں نفرت، ان سب کے اگر ہم معاملات کو اور ان ساری چیزوں کا سروے کریں، ایک ہی لفظ میں اس کا جواب دیا جائے گا، ہمارے اخلاق اچھے رہیں گے۔ اچھے اخلاق ہمارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے والا، بھلا کرنے والا، اچھا کرنے والا بری موت سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں اور لوگوں کے ساتھ